کہ ہر بندے کو زندگی کا حق حاصل ہے. پھر انہوں نے دیا رائٹ ٹو سیفٹی آف لائف، کہ ہر بندے کو اپنی زندگی کی حفاظت کا حق حاصل ہے. نہ تو ہمیں ہمارا آرٹیکل 2 ملا، نہ 3 ملا، اور نہ 19A ملا. 19A کیوں نہ ملا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عارف نقوی صاحب، انہوں نے کالج دیا مگر ہم بنوا نہ سکے. کالج بنا، ہم اسے چلا نہ سکے، اور اگر چلانے کی کوشش کی تو تھریٹ کی وجہ سے کچھ دوستوں کو دھمکیاں ملی اور ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم اس کو بھی مکمل نہ کر سکے. آج اگر وہ چیز ہم مکمل نہیں کر سکے تو مجھے آج تو یقین ہو گیا کہ ہمارے پاس 19A کی کمی ہے، اور ہمارے پاس جو ہمارا ایجوکیشن کا رائٹ ہے وہ تو بالکل نہیں ہے. اگر ایجوکیشن ہوتی، اویئرنیس ہوتی، تو آج یہاں پر معززین آئے ہوتے اور ہماری باتیں سن رہے ہوتے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے، ہمارے ساتھ چلنے کا عزم کرتے. مگر آج جو لوگ یہاں پر آئے ہیں، ہمارا بھی ان سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اسی جگہ پر ہم دوبارہ افتتاح کریں گے ریسکیو 11 بھائی کا، اور جو معززین آ جائیں انشاءاللہ اسی دن چلی آئے گا. انشاءاللہ انہی معززین کے ہاتھوں یہ افتتاح بھی ہوگا اور سبھی دیکھیں گے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے معززین بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ وہ اس کے بارے میں کیا. شہادت علی بھٹی صاحب پلیز اپنی رائے کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ساتھیو، السلام علیکم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سفیان صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے علاقے کی فلاح کے لیے اس اچھے اقدام کا آغاز کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، خدمت خلق پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اگر ہم نے اپنے آپ میں خدمت کا جذبہ پیدا کر لیا تو سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن پاک کو پا لیا. قرآن پاک کو پا لیا، ہماری آخرت سمجھ گئی. اپنی ذات کی خاطر ہر انسان کام کرتا ہے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے ہر انسان کام کرتا ہے، لیکن کسی کی خاطر جینا، انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنا، یہ بہت مشکل ہے. لیکن جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. ایک بڑی مشہور مثال ہے ابراہیم بن ادم کی، کہ فرشتے آئے، ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کا نام لکھ رہے ہیں جن سے اللہ پاک پیار کرتا ہے. پوچھا میرا نام بھی ہے؟ فرشتوں نے کیا جناب آپ کا نام تو نہیں ہے. تو کہا کہ میرا نام ان لوگوں میں لکھ لیں جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں. فرشتوں نے اپنے لسٹ میں ان کا نام لکھ لیا کہ ابراہیم بن ادم اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والے انسان ہیں. اگلے دن فرشتے دوبارہ حاضر ہوئے، پھر وہی کام کرنے لگ پڑے. دوبارہ پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جن سے اللہ پاک پیار کرتا ہے. پوچھا میرا نام بھی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کا نام جناب سر فرشت ہے. وہ سر فرشت کیوں لکھا گیا؟ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا نام ان لوگوں میں لکھ لیں جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والے ہیں. حدیث پاک ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس سے دوسرے مسلمان فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ آپ سفیان صاحب اور اس کی ٹیم جو کام کر رہی ہے، یہ وہی کام ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگوں کی فلاح کا کام ہوگا. انسان اور حیوان میں فرق یہی ہے کہ انسان کی درد محسوس کرتا ہے، حیوان اپنی سے درد محسوس کرتا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کا سوچنے لگ جائیں، ایک دوسرے کی بھلائی کا سوچیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارا یہ علاقہ ترقی کرے گا. میں آپ دوستوں کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو یہ پلیٹ فارم بنایا ہے بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے. اس میں علاقے کی فلاح ہے، لیکن اگر بات ہوتی ہر روز ہوتی ہے گروپ میں کالج کی، اگر کالج بنتا ہے کہ ہماری بچیاں نہیں پڑھیں گی، ہمارا بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کا بھی ہوگا، لیکن اس کا ثواب کس کو ملے گا؟
جو اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، صرف سوچ بدلنے سے اللہ پاک نیکی کا رستہ ہموار کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم ہیں، اب ریٹائرمنٹ ہو گیا، اللہ پاک نے عمر دراز فرمائے، حاجی اقبال صاحب حجرائے کلاں کے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کلمہ آتا ہے؟ کلمہ سنایا، کسی کو آیا کسی کو نہ آیا۔ انہوں نے دوبارہ ہماری پریکشن کرا دی، دوبارہ کلمہ سنا، سارے بچوں نے سنا دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کلمہ آپ پڑھیں گے ثواب مجھے ملے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی بہنیں بازار میں گلیوں کی گھر میں گلیوں کی صفائی کرتی ہیں، اگر صفائی اس نظریے سے کریں کہ صفائی رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو صفائی رکھنا بھی ثواب۔ آپ کی بہنیں آپ کی میں آٹا گوندتی ہیں، اس نظریے سے تھوڑا سا آٹا ڈال دیں کہ کوئی فقیر آئے گا تو روٹی کھا لے گا تو کھانا پکانا بھی ثواب۔ میرا یہ بات کرنے کا مقصد صرف ہم اپنی سوچ کو بدل لیں، ہم نے اپنے کام بھی کرنے ہیں، اپنے پیٹ بھی پالنا ہے، اپنے بال بچے بھی پالنے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اسلام یہ درس نہیں دیتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، صرف خدمت کا کام کریں۔ اسلام کہتے ہیں اپنے پیٹ بھی پالیں، اپنے بال بچوں کی پالیں، صرف سوچ بدل لیں۔ صرف سوچ بدلنے سے ہمیں ثواب ملے گا۔ دیکھو جو ساتھیوں نے جو کوشش کی ہے، سفیان بھائی نے کوشش کی، ان کی ٹیم نے کوشش کی، یعقوب بھائی نے کوشش کی۔ اگر علاقے میں ایمبولینس آ جاتی ہے، ہماری تو کوشش ہے نا، ہمیں زندگی کو پتہ نہیں آج ہی فوت ہو جانا ہے، ہو سکتا ہے ادھر باہر جانا نصیب ہو یا نہ ہو، ہم مر بھی جائیں گے تو قیامت تک اس کام کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ کالج والی بات ہے، پہلے مرض کرتا ہوں کالج بنے گا، بچیاں پڑھیں گی، بچیاں تعلیم حاصل کریں گی تو یہ ساتھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے نامہ مال میں نیکیاں ضرور لکھی جائیں گی۔ سفیان بھائی کے بہت اچھی پلان ہے، یہ جو کمپلیکس ملا ہے، کمپلیکس اس کا ستیہ ناش ہو گیا تھا، وہ سنبھالنے والا نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جو ہمارے سیکرٹری صاحبان ہیں وہ صرف تنخواہیں لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کوشش کرتے۔ ادارے ختم ہوئے، یونٹ گزر کے 3 سال ہو گئے، انہوں نے ذرا بھی کوشش نہیں کی کہ ہم اس نظام کچھ نہ کچھ تو سدھار سکیں۔ چلو اللہ کرے اس بہانے یہ کمپلیکس کا کام بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ اس میں ایجوکیشن کا بھی دفتر آئے گا، انشاءاللہ ادھر محکمہ مال کا بھی دفتر آئے گا، محکمہ زراعت کا بھی دفتر آئے گا۔ یہ 1-1-2 کی کوشش تو ہو ہی رہی ہے، انشاءاللہ یہ سمجھ لیں تو آ گیا۔ یہ کب آئے گا؟ جب ہم سارے ساتھی کوشش کریں گے۔ میری ایک آخری بات ہے، زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ تنظیمیں فلاح ہوتی ہے چودراہٹ کی وجہ سے، تنظیمیں فلاح ہوتی ہے سیاست کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک ویلفیئر کی تنظیم ہے ہماری، ہم ایک ٹیم کا حصہ ہیں سارے لوگ۔ ایک تو اس میں سیاست پر لفظ نہیں کرنی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے سارے دوستوں سے، خواب ان کئی گروپ سے ہے، پی پی سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے، نون لیگ سے ہے، وہ اپنی جگہ سیاست ہم اپنے اپنے گاؤں میں کریں، گھر میں کریں، لیکن اس گروپ میں آ کے کسی نے سیاست نہیں کرنی۔ دوسری میری ریکویسٹ کہ آلات کا ہی تصب نہیں پھیلانا کہ میں لکھوڑیار کا ہوں، میں حلہ کا ہوں، میں بلیر کا ہوں، میں فلاں گاؤں کا ہوں، نہیں، ہمارے سارے گاؤں ہیں۔ میں پہلے کر چکا ہوں، اگر کوئی حلہ کا بچہ پڑھتا ہے کالج بننے کی وجہ سے، کیا اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا؟ لکھوڑیار کا بچہ پڑھے گا تو ثواب محنت کرنے والوں کو نہیں ملے گا۔ ایک تو آلات کا ہی تصب نہیں پھیلانا، سیاست میں اس کو ملوث نہیں کرنا۔ تیسری بات رہی عہدوں کی، میں نے سفیان بھائی سے پہلے برد کر چکا ہوں کہ جو اس پلیٹ فارم پہ کام کریں گے ویلفیئر گروپ میں، وہ سارے ایز اے رکن کام کریں گے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری تنظیم، ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب ہم کوشش کریں گے۔ پنجابی کی کہاوت ہے، ایک آری 100 کاما۔ اگر ایک بندہ بھی کوشش کر لیتا ہے، ایک بندے کو سفیان بھائی نے کوشش کی، یا جو یہ رنگ لگا ہوا ہے کس کی کوشش سے ہے؟ سفیان بھائی کی کوشش سے۔ دیکھو نا، جو آدمی ایک بات سن لے، جب تک اچھے کام کرنے والے آدمی کی تعریف نہ کریں اس کا وہ ڈیسارڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ مالک ہے جو انسان کو صلہ دیتا ہے، لیکن کم از کم اچھے کام کرنے والے کی اس کو صلہ نہ دے، کم از کم اس کی ٹانگیں بھی نہ کھینچے۔ جو محنت کرتا ہے اس کو داد دے، اس کا اور دل چاہتا ہے کہ میں کام کروں، مجھے ہم اس میں نفرت پھیلائیں۔
اس کی نیکی کو تو ہم یاد نہیں رکھتے، اس کی برائیوں کو ملیں کہ یہ غلط کام اس نے کیا ہے، یہ کیا ہے. ایسا ہم چھوڑیں جو اچھے کام کرتا ہے اس کو کہیں بھئی آپ اچھے کام کر رہے ہیں، تو اس کا حوصلہ افزائی ہو اور زیادہ سے زیادہ کام کر سکے. انشاءاللہ علاقے کے نمائندہ ہونے کے ذریعے سے جس طرح کی ضرورت میں آپ کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کا خادم ہوں. دن رات جب بھی میری ضرورت پیش ہے میں اس کام کے لیے حاضر ہوں. اللہ کا کام کرتا ہوں. اور جیسا کہ بھٹی صاحب نے بولا کہ ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے، تو اسی لیے ہمارے فادر آف دا نیشن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بہت پہلے فرما گئے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، اب ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. انہوں نے فرشتوں کو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کن کہہ دیتا تو وہ سجدے سے قیامت تک نہ اٹھتے. اللہ تعالیٰ کو یہ مخلوق بنانے کی پھر ضرورت نہیں تھی. اگر انہوں نے فرشتوں سے ان کو عبادت کی کمی ہوتی، کبھی بھی انہیں عبادت کی کمی نہیں. اگر وہ ایک دفعہ کن کہہ دے تو جتنے بھی اربوں خربوں فرشتے ہیں وہ سارے سجدے میں اپنا سر رکھ دیں اور قیامت تک نہ اٹھے جب تک اللہ تعالیٰ کن فیکن نہ پورا کر دے کہ میں نے کہا اور یہ ہو گیا. جب تک اللہ رب العزت کن کہہ دے اور وہ سجدے میں چلے جائیں ان کی مجال دے کے اٹھ جائیں. اور ہم انسان ایسے ڈھیٹ ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے درد کے لیے پیدا کیا. ہم بھی صحیح کرتے ہیں، دیتے تو درد ہے لیکن درد محسوس نہیں کرتے، درد دیتے ہیں. ہم بھی کسی نہ کسی طرح پورے ہیں. لیکن جیسا کہ بھٹی صاحب نے کہا کہ ہماری بیٹیاں پڑھتی، تو نیلسن منڈیلا صاحب نے اپنی ایک بک میں بڑی اچھی کہاوت لکھی ہے کہ ایک بیٹے کو پڑھا لینا صرف ایک بیٹے کو ہی پڑھانا ہے. اگر تم ایک بیٹی کو پڑھاتے ہو تو اس سے آپ کی نسلیں سنورتی ہیں. بیٹے سے تو صرف اکیلا بیٹا سنورے گا، بیٹی سے نسلیں سنوریں گی. اور ہمیں اس کلچر کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ ہماری بیٹی پڑھے. اور شیخ سعدی صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا. اور دیکھ لیں جس بھی آپ کے آس پاس کوئی گھرانہ ہو جس گھرانے کی ماں پڑھی ہے اس گھرانے کے بچے بھی پڑھے ہیں. اور ہمارے پاس زندہ مثال ماسٹر کریم صاحب ہیں، خود پڑھے تھے، آج ان کے تینوں بیٹے سرکاری آفیسرز ہیں اور ایسی ایسی جابز پہ ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. اور وہ دل میں درد انسانیت رکھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بیٹے کو خود V8 ملی ہوئی ہے بڑے کو، جو ڈائریکٹر ہے کے الیکٹرک کا، لیکن آج تک لے کے یہاں پر نہیں ہے، جو 5.5 کروڑ کی گاڑی ہے. ایک ان کا بیٹا اسکول میں ٹیچر ہے اور دوسرا جناب بینک میں ہے. اس کو بھی اچھی خاصی اپروچ ملی ہے. وہ درد انسانیت رکھتے ہیں، خواہ لوگ ان کا اور طریقے سے یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ہونے نہیں دیتے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دوسرے معززین بھی اپنے اظہار خیال کریں. اور میں چاہوں گا کہ سفیان ورک صاحب اپنا اظہار خیال کریں کہ ہم یہ ویلفیئر کس لیے سٹارٹ کیا اور ہمارا یہاں پر مقصد کیا تھا اور مقصد حل کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. پلیز سفیان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام دوستوں کو جو میرے واجب الاحترام اور قابل احترام دوست ہیں ان کو السلام علیکم. دوستو آپ سب جو آئے ہو آپ سب ہمارے لیے مہمان خصوصی کا درجہ رکھتے ہیں. اور جیسے کہا جاتا ہے بھئی کسی ایک انسان کی زندگی بچائی تو اس نے کل کائنات کے انسانوں کی زندگی بچائی. تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے، ایک چھوٹی سی بات جو آپ کو بتا دی ہے کہ اگر ایک انسان کی زندگی بچے گی تو پوری انسانیت کی زندگی بچے گی. تو اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے. اور ریسکیو کا یہ دفتر جون سا ہے یہ آلریڈی جون سا ہے وہ کچھ اپروول جون سی وہ پاس ہو چکی ہے اور گاڑی جون سی ہے وہ ہمیں اویلیبل ہے. اس کے حوالے سے ہمیں ہمارے جو اللہ کے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو سپریڈنٹ ڈاکٹر جو انچارج ہے انہیں محکمہ ہیلتھ کی طرف سے کہا گیا بھی آپ آ کے قصور میں گاڑی جون سی ہے وہ اپنی ہینڈ اوور کر لیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے ساتھ ہمیں سٹاف بھی چاہیے تھا. تو طیب صاحب نے رہنمائی کی اور ان کی رہنمائی پہ چلتے چلتے ہم نے اپلیکیشنز وغیرہ مکمل کی ہے. اور اس کے بعد ہمارا جون سا پروسیجر یہ ہے بھی ہم اللہ کو جون سا ہے وہ ریسکیو کے جون سے 1122 کے کاغذوں میں سے ٹاؤن کا درجہ دلوائیں
اور جس طرح مختلف جگہوں پہ جیسے قصور میں کھڈیاں ہیں اور دوسری جگہ پہ وہاں جناب ان کے دفتر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح حلہ میں بھی نا دفتر بنے ہیں۔ اور ہمارا جو 4 سے 5 روڈ ہے، پہلا روڈ ہمارا باٹھ کلاں سے حلہ، دوسرا روڈ ہے لالو بونگی سے حلہ، تیسرا روڈ ہے میکے سے حلہ، چوتھا روڈ ہے ہمارا جناب سرائے مغل سے حلہ، پانچواں جناب اپنا یہ والا بن جاتا ہے پڑھانا سے، اور اس کے علاوہ چکو اور یہ والا روڈ لکھوڈا وغیرہ یہ والا روڈ، یعنی کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جون سا نا وہ روڈ خالی نہ ہو ایکسیڈنٹ کے حوالے سے۔ یہ ریسکیو کا جو عملہ ہے اسے جناب یہ سیکیور کرے زندگی کو، تو اس کے لیے ہم نے جناب یہ اپروول جون سی ہے یہ ہم نے پاس کی ہے، اور اس کے لیے میں نے درخواست میں جو یہاں موجود پڑی ہوئی ہے اس میں لکھا تھا بھی جو فرنیچر ہے اور بلڈنگ ہے، اگر گورنمنٹ کے پاس اتنی جلدی اویلیبل نہیں ہوتی چیزیں تو ہم نے کہا بھی ہم کیوں نہ اس بلڈنگ کو یوز کریں۔ تو ہم نے کل اور پرسوں کی محنت کے بعد اسے صفائی وغیرہ اور اس کے علاوہ جناب جو دوسری چیزیں تھیں اس کے حوالے سے کی ہے، اور آپ کے سامنے یہ بلڈنگ کی ساری صورتحال ہے۔ تو میری ایک یہ کاوش تھی دوستو۔ دوسرا جو کوشش تھی وہ یہ تھی تو یہ ایک علاقے کی فلاح کے لیے ایک منصفانہ کوشش تھی۔ جب اس بلڈنگ کی ہسٹری کو کھولا جائے نا تو میرے نوجوان نسل جو بیٹھی ہوئی ہے شاید انہیں پتہ نہیں، یہ بلڈنگ بہت زیادہ تاریخی ہے۔ یہاں پہلے ایجوکیشن کا دفتر تھا، محکمہ زراعت کا دفتر تھا، اور یہ تمام جو بلڈنگ تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے بنی تھی، لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ محکمہ ایجوکیشن کا دفتر جو سا تھا وہ سرائے مغل شفٹ ہو گیا، محکمہ ایجوکیشن جو تھی وہ چلی گئی شیخن، اور اس کے علاوہ جناب جو دوسرا یہ دفتر تھے یہ ختم ہو گیا۔ لیکن آج بھی دیکھ لیں اس کی بلڈنگ اور شان و شوکت، آج بھی اگر اسے مینٹین کر لیں تو سرکاری جو پتوکی کے دفتر ان سے آگے ہیں۔ تو ہم نے اب یہ کوشش کی ہے اپنی مدد آپ کے تحت، اپنی مدد آپ کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اور انسانیت کی فلاح کے لیے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو یہاں ریسکیو 1122 کی سروس دیں گے، اس کے علاوہ محکمہ مال کی سروس دیں گے، واپڈا جو ہیلپ لائن ہے، کمپلین سینٹر ہے، جو ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے بھی رات کو اگر کوئی ڈی یا جمپر خراب ہو جاتا ہے تو ساری رات لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہ جناب یہاں پر ریسکیو کے اور ریسکیو واپڈا کے لوگ یہاں موجود ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح پاکستان ترقی کر رہا ہے اسی طرح ایگریکلچر میں بھی ترقی ہو رہی ہے، اور کسان کارڈ کے حوالے سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان قریب انشاءاللہ 1 یا 2 ہفتے تک کسان جون سا کارڈ وہ ادھر سے ملے گا، اور محکمہ زراعت کا جون سا ہے دفتر وہ یہاں انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتے تک افعال ہو جائے گا۔ اور واپڈا کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ واپڈا کے حوالے سے تقریباً 70% میں نے کام مکمل کر لیا۔ اس میں یعنی کہ جو واپڈا کے ایکسین ہیں اور ایس ٹی اوز ہیں ان سے بات چیت میری چل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بھی وہ مختلف پرائیویٹس جگہوں پہ بیٹھتے ہیں جا کے واپڈا والے، وہ ادھر آ کے بیٹھیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو جو حلہ سب ڈویژن کی جو ٹرالیاں ہیں ٹرانسفارمر کی ایمرجنسی وہ بھی ادھر اویلیبل کروائیں۔ یہ تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اب بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کے تعاون کی، کیونکہ میں اکیلا یہ جنگ نہیں جیت سکتا، یہ آپ سب کی جنگ ہے، آپ سب لوگوں کی جنگ ہے، اور اس میں ہر ایک سولجر جون سا وہ ایک میرا کرنل کی طرح ایک جنرل کی طرح، کیونکہ آپ کی امداد، آپ کا تعاون، آپ کا اخلاقی تعاون ہماری جیت کا سبب بنے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جس طرح آج آپ نے میری پی پی 180 ویلفیئر گروپ کو جس طرح آگے عزت بخشی ہے، اسی طرح آپ یہاں آتے رہیں گے اور مجھے اور میری ٹیم کو اسی طرح سراہتے رہیں گے اور ہمارے کام کو پسند کریں گے اور ہماری رہنمائی بھی کریں گے۔ تو
آخر میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا بھی آپ سب اگر محنت کریں نا، آپ سب محنت کریں، کوئی بھی ایک لیڈر کوئی بھی نہیں ہے، سب برابر ہے، یہاں سب ایک لیڈر ہے، کوئی کسی کے پاس ہوتا نہیں، سب برابر ہے، سب ورکر ہے۔ اگر ہم سب مل کر کام کریں نا تو انشاءاللہ حلہ جو اتنا بڑا علاقہ ہے، الحمدللہ یہاں ایجوکیشن اور اس کے دوسرے ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ایجوکیشن کے وہ یہاں مہیا ہو سکتے ہیں۔ صرف آپ محنت کریں، آپ کی گائیڈنس، آپ کا تعاون اور ہماری محنت انشاءاللہ یہاں چینج لائے گی۔ بہت شکریہ۔ یہ لوگ ضرورت مند ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ 2016 میں نے ایک ایمبولینس کا سروس سٹارٹ کی تھی پورے علاقے میں، اس کے اچھے رسپانس آئے۔ جب ایمبولینس سٹارٹ کی تو میں دوستوں سے، گاؤں والوں سے کہا کہ مجھے اس کی رسپانس چاہیے۔ رسپانس چاہیے مطلب کہ جو فلائی کام ہو رہا ہے، میں جب آؤں مجھے پتہ لگے کہ لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ تو واقعی ایسا ہوا، 1 سال بعد جب میں آیا تو اپنے گاؤں میں گیا، 1-2 گاؤں میں گیا تو وہاں کافی بزرگ بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا بابا کیا حال چال ہے؟ انہیں ہاتھ اٹھائے اور دعا دی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، ہم کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں پورے پاکستان میں، کراچی میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، لیکن جو خوشی اپنے علاقے میں کام کرنے سے ہوئی نا تو مجھے اس سے بڑی خوشی اور کہیں گی۔ اس کے بعد ایک جگہ میں نے پرچیز کی گاؤں میں، شاہد صاحب سے، ریحان اندر سے میری بات ہوئی۔ میں نے سوچا کہ یہاں ایک ہاسپٹل بنایا جائے، کیونکہ ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، اکثر گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے نہیں۔ اور تمام دوست، بزرگ، میرے بھائی، جونیئر، سینئر، سب کو سلام۔ بہت خوشی ہوئی ہے آج آپ سب کو دیکھ کے۔ میرا خیال ہے کہ 100 کے قریب لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے، کوشش ہے پی پی 180 گروپ کی کہ انہوں نے محنت کی، روزانہ میسیجز کیے، لوگوں کو آگاہ کیا، بتایا کہ ہم اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کچھ مشورہ دیں۔ ہم پی پی 180 جو لاہور سے میرا خیال ہے 100 کلومیٹر کے فاصلے میں، اور لاہور ہمارا پنجاب کا ہب ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم راجن پور کے، ڈی جی خان کے، لیا کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات جھوٹی نہیں ہے، کیونکہ میں صادق آباد اور رحیم یار خان میں ڈیوٹی کر چکا ہوں، اور وہاں کے لوگ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں اور اپنے کام اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، اور اپنی سروسز جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے لے رہے ہیں گورنمنٹ سے۔ ہماری کون سی ایسی مجبوری ہے کہ ہم 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ لاہور سے اور اس گڑھے پہ پڑے ہوئے ہیں؟ ہم وہ ہاتھی ہیں جس کے پاؤں میں زنجیر باندھ دی جائے اور جب وہ جوان ہو اس کو کھولیں، ہاتھی اپنی طاقت بھول جاتا ہے۔ تو آپ سارے بھائی اپنی طاقت بھولے ہوئے ہیں، مہربانی کر کے میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اپنی طاقت کو باہر کریں۔ آپ بہت طاقتور ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسان ہی ہے جس نے آج تک پوری جو کائنات ہے اللہ کے حکم سے اس کا نظام سنبھالا ہے، اور اس میں بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ قائد اعظم کی مثال پاکستان کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، باقی اب اس علاقے میں آپ مثال لے لیں، ہمارے پاس چیئرمین شہادت بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ موجودہ مثالیں ہیں۔ اب ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا میں تعارف آپ کو کروا دوں۔ ریسکیو 1122 پنجاب کا ادارہ 2006 سے کام کر رہا ہے، اور 2010 میں یہ قصور میں شروع ہوا، اور 2013 میں اس کی سروسز جو ہے وہ پتوں کی میں سٹارٹ ہوگی۔ بدقسمتی وہاں پہ بھی ہماری کہ ہمارا جو آفس تحصیل پتوں کی کا تھا وہ بھائی فیرو میں بنا، جو بھائی فیرو ایک قصبہ ہے، RHC وہاں پہ ہے، THQ کو چھوڑ کے، اور آفس جو ہے وہ بھائی فیرو میں بنا، اور ساری سروسز بھائی فیرو کے ارد گرد رہ گئی۔ اس کے بعد کچھ دوستوں نے کوشش کی کہ تحصیل کا جو علاقہ ہے وہ خالی ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں ایمبولینسز پرووائڈ کی جائے۔ اب یہ 2013 سے لے کے اور 2021 تک پتوں کی میں آفس اسٹیبلش نہیں کروا سکی ہماری مینجمنٹ۔ ہماری زمینوں میں، ہمارے کھیتوں میں زہر ہی زہر ہے، ہم ہر فصل میں زہر ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ زمین نہیں ہے جس میں دیسی کھاد ڈلتی تھی، وہ مٹی نہیں ہے اب جس میں دیسی کھاد ہوتی تھی، اب مٹی زہر والی ہے۔ اب آپ زہر والی مٹی لگا رہے ہیں زخم پہ، اب آپ دیسی مٹی نہیں لگا رہے زخم، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا زخم
پھیلتا جاتا ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو جی کینسر ہو گیا ہے اور وہ اب لا علاج مرض بن گیا۔ تو اس میں آپ سب لوگوں کی ہمت، حوصلہ اور آپ لوگوں کا ساتھ ہمیں چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ ریڈی ہیں، چلنے کے لیے ریڈی ہیں۔ قصور کی ٹیم سے ہماری بات ہو چکی ہوئی ہے، پتوکی کی ٹیم سے ہماری بات ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحبان سے ہماری بات ہو چکی ہوئی ہے، ان کو ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی موجود ہے، وہ آپ جا کے ریسیو کریں۔ اس میں بات رہ جاتی ہے عملے کی، اس کے لیے بھی ہم ریکویسٹ کروا رہے ہیں، سفیان بھائی، چیئرمین صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، آپ سب لوگ آج شامل ہیں، آپ سب کی طرف سے بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے لیے جو ہے وہ سٹاف اور ایمبولینس پرووائڈ کریں۔ ہم انہیں جگہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کے مشکور ہیں، ریسکیو کی طرف سے میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ اچھا جذبہ دیا۔ ایسا جذبہ جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ آپ لوگ جگہ پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ اس میں بلڈنگ پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کی مینٹیننس کر کے ہمیں ہینڈ اوور کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ایک گاڑی یہاں پہ تعینات کریں ود اسٹاف، تاکہ آپ لوگوں کی ہم ہیلپ کر سکیں۔ اس کاوش میں ہم کچھ دوستوں کا میں نام لینا چاہوں گا، یہ پروسیس میں ہے۔ تو اس میں ایک سعید صاحب ہیں، گورنر پنجاب، طالب حسن نقی صاحب کے پاس بھی یہ ریکویسٹ ہے، ڈی سی قصور اور تمام علاقہ کے معززین جن کی سب سے زیادہ سرپرستی جو کر رہے ہیں وہ چوہدری سفیان بیگ صاحب ہیں۔ یہ فائلیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، یہ فائلیں سائن ہو چکی ہیں اور یہ جو کمنگ ویک ہے اس میں یہ پٹ اپ ہو جائیں گی اعلیٰ حکام کو، اور انشاءاللہ اب وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ 1122 ڈائل کریں گے، کال قصور میں ملے گی، گاڑی آپ کے گھر پہ ہوگی۔ جی بالکل کریں۔ جیسے کہ اسٹارٹ میں ہمارے پاس ایک گاڑی ہوگی، ٹھیک ہے، اگر بر وقت 2 کیس ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ اس میں پہلے آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ اگر ہمارے پاس حلہ میں گاڑی موجود ہے، ہم نے آپ کو رسپانس کیا ہے، دوسری گاڑی کی بھی ضرورت ہے تو ہم پتوکی سے گاڑی بھیجیں گے، مزید بھی آپ کو ضرورت ہے تو ہم پھول نگر سے گاڑی بھیجیں گے۔ اگر کیس ہمارے پاس اتنے رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ہم ایک گاڑی سے مینیج نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم دوسری گاڑی بھی تعینات کریں۔ وہ کیسز پہ ہے، ابھی جو آپ کے حلہ کی ریشو ہے وہ ایمرجنسیز کی 1 سے 2 کی ہے۔ آپ لوگ کال نہیں کرتے، یا آپ کال کر کے ریسکیو کال بلانا نہیں چاہتے، یا آپ کسی کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے، اگنور کرتے ہیں۔ آپ یہاں کی ایمرجنسیز رپورٹ کریں گے، یہاں سے شفٹنگ ابھی آپ پتوکی لیں گے، پتوکی سے ہماری سروس فری آف کاسٹ لاہور کے لیے پیشنٹ ٹرانسپورٹ سروس موجود ہے۔ کریٹیکل کو پیشنٹ ہوگا جس کو لاہور شفٹ کرنا ہے تو ہم پتوکی سے لاہور بھی اس کو ڈراپ کرتے ہیں۔ یہ علاقے کی اویئرنیس پہ ہے، علاقے کے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی RSC کو کیسے فعال کر سکتے ہیں۔ 2010 میں قصور میں اپوائنٹ ہوا، وہاں پہ ہم نے سر DHQ کا جو حال دیکھا نا ایمرجنسی کا، رات کا جو عملہ ہوتا ہے وہ سارا سویا ہوا 8 بجے کے بعد، جب ہماری سروس قصور میں سٹارٹ ہوئی، اور آج الحمدللہ وہی قصور DHQ ہے، اس کی ٹوٹل ایمرجنسی فعال ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ TB کا الگ سے بن گیا، ٹراما کا الگ سے بن گیا، باقی ساری چیزیں عملہ بھی موجود ہے۔ تو وہی کوشش کاوش، جب سروس یہاں پہ ہوگی آپ لوگ رپورٹ کریں گے، ایمرجنسیز بڑھیں گی۔ ابھی RIC پہ پریشر نہیں ہے، آپ لوگ اگنور کرتے ہیں، دیسی عطائیوں کے پاس جا کے آپ پٹی کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب RIC پہ پریشر بنے گا، ڈاکٹر صاحبان کو بھی پتا چلے گا کہ ہمارے پاس ایمرجنسی اتنی رپورٹ ہوگی، وہ بھی لکھیں گے اپنے اعلیٰ حکام کو، تو یہ اپ گریڈ ہونے میں آسانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ریسکیو کی سروسز بھی آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی، اور باقی ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں گی۔ تو جب تک ہم کسی چیز کی سروس کو حاصل نہیں کرتے اور اس کو رپورٹ نہیں کرتے، گورنمنٹ اگنور کرتی ہے۔ ابھی جو حال ہے نا آپ کا RIC حبیب آباد کا اور حلہ کا سر، وہ یہی ہے کہ یہاں کے ایمرجنسیز کی ریشو بہت ہے۔ RIC حبیب آباد کو تو ملتان روڈ لنک کرتا ہے، نیشنل ہائی وے لنک کرتی ہے، رینالا سے، پتوکی سے ہم اس کو ڈیل کر لیتے ہیں، اس کے سراؤنڈنگ ایریاز بہت کم ہیں۔ یہاں پہ حلہ کے سراؤنڈنگ ایریاز 40 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے حلہ سے، جو آپ کے یہ لالو گنگی کا اور باٹ کا اور سرائے مغل کا، کہیں پہ 20 کلومیٹر ہے، کہیں پہ 30 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، اور پتوکی سے ہم یہ فاصلہ کریں تو 50 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اور قصور کا جو تھانہ ہے سرائے مغل، وہ سب سے بڑا تھانہ ہے۔ جب ہم بتائیں گے